سپریم کورٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی، بانی تحریک کا ضمانتوں کا معاملہ جو اسلام لاہور ہائی کورٹ سے آیا تھا، کل جج صاحب آئے لیکن ڈیولپمنٹ کوئی خاصی سماعت اس پہ نہ ہو سکی، آج کیا ہوا ذرا اس پہ بتائیے گا ہمیں۔ دیکھیے بالکل عمران خان کے 9 مئی سے متعلق 8 مقدمات ہیں جس پہ اس وقت وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانتیں مسترد کی تھی، اپیلیں سپریم کورٹ میں آئی تھیں۔ اسی اگست کے مہینے میں 4 سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک نتیجہ اس لیے صفر ہے کہ نہ تو پروسیکیوٹر کی جانب سے نہ ہی عمران خان کے وکیل کی جانب سے ابھی دلائل کے لیے کوئی ایک فقرہ بولا گیا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی رہی ہیں، لیکن آج کی جو سماعت تھی عمران خان کے وکلا پہنچے، ان کی بہنیں پہنچی، کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں اس حوالے سے پنجاب کے ذوالفقار نقوی صاحب، ان کے حوالے سے ان کے معاون وکیل بتاتے ہیں کہ انہیں ہو چکی ہے فوڈ پوائزننگ، جس کی وجہ سے وہ اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، لہٰذا 1 ہفتے کا التوا دیا جائے اس مقدمے میں، جس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے کا التوا نہیں دیا جائے گا، کیس کی سماعت اب کل دوبارہ صبح 10:30 بجے ہوگی۔ اب معاون وکیل کی جانب سے دوبارہ کہا جاتا ہے کہ میری ابھی اسپیشل پروسیکیوٹر سے فون پر بات ہوئی ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں، وہ اگلے ہفتے کے لیے یہاں پر عدالت میں نہیں آ سکتے، جس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آبزرویشنز دیتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا، کل تک وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ کمرہ عدالت میں آئیں گے، جس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے۔ اچھا ایک بات وسیم، میں تمہیں وہ ٹھیک ہے اگر کل ہو، لیکن میرے پاس اطلاعات یہ آئی ہیں کہ آج بانی تحریک انصاف کی بہنیں بھی جو ہیں وہ روسٹرم پر آ کر کچھ بولنا چاہ رہی تھیں، کیا ایسا واقعہ ہوا اور انہوں نے کچھ کہا؟ دیکھیے بالکل سماعت کا جیسے اختتام ہونے لگا تو سلمان صفدر صاحب عمران خان کے وکیل، انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری ایک استدعا ہے، عمران خان کی نام تو نہیں لیا گیا، کہا گیا کہ جو اکیوزڈ ہیں ان کے فیملی ممبران یہاں پر موجود ہیں، وہ یہاں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو عمران خان کی جو تینوں بہنیں ہیں وہ اپنی نشستوں سے اٹھی اور روسٹرم کی طرف آگے بڑھ ہی رہی تھیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے یہ کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ ہم صرف ملزم کے وکلا کو سنیں گے، فیملی میں سے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس کے بعد یہ بینچ جو ہے وہ فوراً اٹھ گیا اور سماعت جو ہے وہ کل صبح 10:30 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ اچھا وسیم، جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ایک خط جو ہے، ویسے خط و کتابت کی وجہ سے ہماری کورس جو ہے وہ کافی پاپولر رہی، ایک اور خط لکھا گیا ہے، کیا معاملہ ہے وہ؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور اس کے بعد اسے چیلنج کیا گیا، جس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ہی ججز کے مابین ایک کشمکش تھی اور اب وہ جو تنازع ہے وہ ایک مرتبہ پھر ابھرا ہے، بلکہ شدت اس لیے اختیار کر گیا ہے کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ 31 اکتوبر 2024 کو 26ویں ترمیم کے فوراً بعد جب درخواستیں چیلنج ہوئی تو اس وقت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو کہ بینچ بناتی ہے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس وقت شامل تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس بلانے کے باوجود نہیں آئے تھے، تو ان 2 ججز نے اکثریت سے یہ فیصلہ کیا کہ جو 4 نومبر کی تاریخ ہے اس میں فل کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ یہ سماعتیں جو ہیں اس درخواستوں پر کرے گا، جس کے بعد ہوا یہ کہ 4 نومبر کی تاریخ آئی مگر فل کورٹ کنوین نہیں ہوتا، جس کے بعد متعدد خط و کتابت ہوتی ہے۔ ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پسے پس چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں دیگر مقدمات کی سماعت شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ جو 14 اگست گزرا ہے اس دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جھنڈا بھی لہرایا گیا، کچھ بینڈز بھی موجود تھے وہاں پر، یہ بھی ہم نے پہلی مرتبہ یہ ایک جو وٹنس ہے چیزیں یہ کی۔ اس کے بعد چیف جسٹس جو ہے وہ اچانک سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے منٹس آف میٹنگز ہیں وہ جاری کر دیتے ہیں، اور جس میں وہ اپنی طرف سے یہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے فل کورٹ کس لیے کنوین نہیں کیا تھا اور وہ جو 2 ججز کا فیصلہ تھا وہ کس طرح سے غیر قانونی تھا۔ جب وہ جاری ہوتا ہے تو پھر آج 5 صفحات پر مشتمل خط لکھا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس کی جانب سے۔ انہوں نے بنیادی طور پر خط میں لکھا کہ ہم یہ مجبور ہوئے ہیں کہ کیونکہ چیف جسٹس یک طرفہ جو موقف ہے وہ اپنا رہے ہیں، اور انہوں نے آج اس خط میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے کنڈکٹ پر کچھ اس نوعیت کے سوالات اٹھائے ہیں کہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے منٹس جاری کیے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ میں نے فل کورٹ اس لیے کنوین نہیں کیا کہ میں نے ججز سے انفرادی حیثیت میں رائے لی ہے اور تمام ججز کا یہ تھا کہ یہ معاملہ آئینی بینچ سنے گا، سپریم کورٹ کا فل کورٹ نہیں سنے گا۔ تو دونوں ججز نے آج خط میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ چیف جسٹس ایک قانونی فیصلہ جو کہ کمیٹی نے کیا تھا اس پر ججز سے انفرادی حیثیت میں کیسے رائے لے سکتے ہیں؟ اس معاملے پر یا تو انتظامی یا پھر جوڈیشل سائٹ پر فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے تھا۔ مزید یہ بھی سوالات اٹھائے گئے کہ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جب چیف جسٹس ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ خط و خطابت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ہمارے یہاں، بجائے عدالتوں سے فیصلے آنے کے ایک دوسرے کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی ہے نا کہ ہماری پرانی روایت ہے انسانیت انسانوں کی خط لکھنے کی، تو وہ قائم رہنی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب میں خاص طور پر جب ڈاکیا بھی نہ چاہیے ہو۔